مچھر کا پر جتنا میری اور آپ کی نظر میں گھٹیا ہے، رب کی نظر میں دنیا اس سے بھی گھٹیا ہے. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں صرف اتنا ملنا ہے جتنا رب نے ہمارے مقدر میں اور کب کا لکھا ہوا ہے. بھلا صحیح مسلم شریف کی حدیث سناتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، زمین بھی نہیں تھی آسمان بھی نہیں تھے، ان کی پیدائش سے 50,000، 50 نہیں 50 نہیں 50,000 سال پہلے رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا. ایک حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ کی سب سے پہلی مخلوق وہ قلم ہے. قلم بنانے سے پہلے صرف اللہ تھا، پوری کائنات میں کوئی مخلوق تھی نہیں، صرف اللہ تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی. سب سے پہلی مخلوق رب العالمین نے قلم بنائی. قلم بنا کر اللہ نے حکم دیا اکتب، قلم کیا کر، لکھ دے. قلم کہتی ہے ما اکتب، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا نا سارا کچھ لکھ دے. پروردگار علام الغیوب ہے، اس کا علم تھا قیامت تک جو کچھ ہونا ہے ہر شے کا اللہ کو علم تھا. وہ سارا علم اللہ نے اس قلم سے کیا کر دیا. یہ جو آج کا پروگرام ہو رہا ہے، ذیشان اشرف بھائی جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، یہ اس وقت کا پروردگار نے یہ پروگرام بھی آج کی تاریخ کا لکھا ہوا تھا. اللہ کو آج کی تاریخ کا پتا تھا کہ آج کی تاریخ اس مسجد میں یہ پروگرام ہونا ہے. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس وقت کے رب نے ان سارے لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے. رب کو ان کے ناموں کا بھی پتا تھا کہ کون کون بندہ اس پروگرام میں آنا ہے. اور جو میں لفظ بول رہا ہوں نا، ایک ایک لفظ کا رب کو پتا تھا اس وقت اس نے بولنا کیا ہے. مجھے نہیں پتا اگلا لفظ کیا ہے، لیکن آخری بات تک جو میں نے بولنا تھا وہ رب کو پتا ہے. اس وقت کے لکھے ہوئے رب نے وہ الفاظ، اس وقت کی اس نے میری اور آپ کی اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہونے والی ہر بہتری، ہر اچھائی، ہر خیر، ہر منافع جو میں نے اور آپ نے اٹھانا ہے نا، وہ اللہ نے طے کر کے لکھ دیا ہوا ہے اس وقت کا. یہ بھی ہمیں پتا ہے، عقیدہ ہے ہمارا. اس کے باوجود میرے بھائیوں، ہماری پوری عمر اس دنیا کی، ہماری ساری قوتیں، ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں، سارے وسائل، اللہ کی قسم صرف اور صرف اس مچھر کے پر سے زیادہ گھٹیا دنیا کی اچھائی اور بہتری کے لیے صرف ہو رہے ہیں، جس کا ہمیں پتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ملنا جو رب نے لکھا ہے، اور وہ دے دینا رب نے. جبکہ میری اور آپ کی جو حقیقی زندگی ہے، توجہ کرنا میرے بھائیوں، جو میری اور آپ کی حقیقی زندگی ہے، جس نے خرب سال بعد بھی ختم نہیں ہونا، اس زندگی کو اچھا اور بہتر کرنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان ایک ایک ٹکے کا کام، قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ایک ٹکے کا کام 2 ارب مسلمان اس زندگی کی اچھائی اور بہتری کے لیے نہیں کر رہے. ساری صلاحیتیں، ساری دنیا کی عمر اس گھٹیا زندگی کی بہتری کے لیے صرف ہو رہی ہے، اسی سوچ میں، اسی فکر میں، اور اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں. آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ ٹکے کا کام نہیں. ہاں میرے بھائیوں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ ثابت کر کے جاؤں گا اور دلائل سے ثابت کر کے جاؤں گا، کچی بات کوئی نہیں ہوگی. یہ ہمیں پتہ ہے سب کو، اس دنیا کی بہتری کا مطلب کیا ہوتا ہے. زمین زیادہ مل جائے، ایک کی بجائے 2 دکانیں ہو جائیں، ایک فیکٹری کی بجائے زیادہ فیکٹریاں ہو جائیں، بینک بیلنس اچھا ہو جائے، گھر میں اے سی لگا ہوا ہو، اچھی گاڑی ہو، ساری دنیا کی نعمتیں وافر ہمارے پاس کیا ہوں، موجود ہوں. یہ مطلب ہے اس دنیا کی زندگی کے کیا ہونے کا، اچھا اور بہتر ہونے کا. اور
حقیقی زندگی کے اچھا اور بہتر ہونے کا مطلب بلا کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اس کے بہتر ہونے کا مطلب ہے بندہ جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ ہے ہمیشہ والی زندگی کے بہتر ہونے کا مطلب. اور میرے محترم بھائیوں، جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک ٹکے کا کام مسلمان امت آج اس دور میں نہیں کر رہی، نہیں ہو رہا، مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہو رہا. جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا، آخرت کو بہتر کرنا، اس کو بہتر کرنے والی صرف ایک چیز ہے کائنات میں. کتنی چیزیں؟ ہماری حقیقی زندگی کو اچھا بنانے والی کتنی چیزیں؟ صرف ایک، دوسری کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے دوسری. اور وہ ایک چیز، اس کا نام ہے میرے محترم بھائیوں ایمان. اس کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے نہیں کہی یہ بات، میری بات نہیں ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں. ساری حدیث پڑھوں گا، وقت زیادہ لگے گا، میں اشارہ صرف کرتا جاتا ہوں. آپ نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم کیا نہ بن جاؤ؟ ایمان والے نہ بن جاؤ. ایمان کے بغیر جنت میں داخل ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، اوپر جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے ان افیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. جنت والو ادھر تو آگے آ گئے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، تھوڑا سا پانی نیچے بہا دو، کوئی رزق پھینک دو جو اللہ نے تمہیں دیا، ہم بھی چکھ لیں. ادھر تو ایک سیکنڈ کے کروڑ میں حصے کے برابر راحت، سکون، آرام نہیں ہے. تھوڑا سا پانی پھینک دو نیچے، رزق پھینک دو، جواب کیا آئے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا پانی اور جنت کا رزق کافروں پر، کسی کافر کو نہ پانی نہ جنت کی کوئی شے ملنے والی. یہ کن کو ملنی ہے؟ صرف ایمان والوں کو. اور میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا ایمان کے بغیر آخرت بہتر. میں ایک مثال دیتا ہوں.